صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اس کے بعد دیکھیں آپ کی طبیعت میں، آپ کی سنتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ معاملات میں حکمت اور دانائی کو بھی اپنانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جو سوچ آئی نافذ کر دیں، جو حکم زبان سے نکلا اس کو نافذ کر دیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین حکیم اور مدبر اور دانشمند تھے. بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کی جو 4 ذمہ داریاں بتائی ہیں کہ اللہ نے امی ان پڑھ لوگوں میں اس نبی کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیات، یہ نبی ان کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو گناہوں اور برائیوں سے پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے. اور چوتھی ذمہ داری ہے کہ ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب حکمت کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق دیکھیں کہ نبی لوگوں کو بھی حکمت سکھانے والا تھا اور خود تو پھر سب سے بڑا حکیم اور دانا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، حکمت سے معمور ہے، حکمت سے بھری ہوئی ہے. کتنے فیصلے ایسے ہیں کہ انسان دنگ رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکیمانہ فیصلہ کیا. غزوہ صلح حدیبیہ کو دیکھیں. صلح حدیبیہ جب ہوئی، اس کی شکوں کو پڑھیں، ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے. 4 شرائط تھی کہ مسلمان اس سال بغیر حج کیے واپس جائیں، اگلے سال آئیں تو بغیر ہتھیاروں کے آئیں، صرف 3 دن رہیں گے پھر واپس چلے جائیں گے. اگر مسلمانوں میں سے کوئی انسان مسلمان ہو، کافر ہو کر مشرکین کے پاس آئے تو یہ اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ میں چلا جائے، مسلمان اس کو واپس کر دیں گے. یہ ساری ظاہری شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن ایک شرط اس میں ایسی تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرکین کے درمیان صلح ہے، جنگ کا خاتمہ ہے، جنگ نہیں ہوگی. حضرت عمر جیسے صحابہ اور صحابہ انکار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کیوں دب رہے ہیں، کیا ہم کمزور ہیں، کیا ہم جھوٹے ہیں کہ ان کی شرائط کو مانیں. لیکن جو حکمت اور دانش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی وہ عام لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی. آپ چاہتے یہ تھے کہ ہمیں وقت ملے، جنگ سے ایک فرصت مل جائے، اللہ کا دین کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، سفیروں کے ذریعے پیغام پہنچائیں، اور مکہ والوں کی طرف سے اگر ہمیں رخصت مل جائے تو ہم یہود کے ساتھ نپٹ لیں. اور حقیقتاً کہتے ہیں، سارے مورخین لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ پورے عرب میں اسلام کے پھیلنے کی اصل بنیاد تھی، جس کو صحابہ حضرت عمر جیسے صحابہ اپنے خلاف سمجھ رہے تھے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی تھی کہ آپ نے اس صلح کے ذریعے ایک طرف مشرکین کو خاموش کر دیا، دوسری طرف آپ نے خیبر بھی فتح کیا، ایران اور روم کی طرف بھی پیش قدمی کی، وہاں بھی لشکر بھیجا، اور دنیا کے حکمرانوں کو خطوط بھیجے، بے دھڑک ہو کر بھیجے کہ اب آپ کو قریش کی طرف سے ڈر نہیں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے جس نے پورے عرب تک اسلام کا بول بالا کر دیا. حکمت دیکھیں کہ ایک صحابی ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو ابھی پرانی عادتیں باقی ہیں جو جاہلیت کی تھی، شراب پیتے تھے. 3 دفعہ ان کو سزا ملی، شراب پینے کی کوڑوں کی سزا ملی. جب چوتھی بار لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بدلا، حکمت کو اختیار کیا. آپ نے نہیں کہا کہ آپ اس کو کوڑوں کی سزا دیں. صحابہ بھی دل میں برا سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا انسان ہے، بار بار نبی کے سامنے لایا جاتا ہے، سزا ملتی پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اس کو برا بلا نہ کہو، کوئی گالی گلوچ نہ کرو، کہ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یہ جیسا بھی ہے گناہ کر رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. گویا آپ نے ایک حکمت اور نرمی کا جملہ استعمال کیا. جو بندہ کوڑوں سے نہیں مان رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ایسا مانا کہ اس نے دوبارہ ہمیشہ کے لیے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی اور کبھی شراب کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ حکمت کی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر ڈنڈا ہی استعمال کیا جائے. اگر کوئی بات نرمی کے بول سے بن سکتی ہے تو وہاں سختی کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. ایک دیہاتی بدو وہ مسجد میں آتا ہے، آ کر مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے.
صحابہ تیش میں اٹھتے ہیں کہ اس کو روکیں یا جو بھی مارنا کچھ بھی کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں کہ اب جو کام کر رہا ہے کرنے دو، اب درمیان میں روکو گے اسے تکلیف ہوگی، جو گندگی پھیلنی وہ تو پھیل ہی چکی ہے۔ جب وہ اپنے اس کام سے فارغ ہوا، ایک صحابی کو حکم دیا، پانی لایا، آپ نے اس کے اوپر بہا دیا اور اس بندے کو بلایا، پیار کے ساتھ صرف یہ کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر اس کام کے لیے نہیں ہوتے، یہ عبادت کی جگہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، اس کام کے لیے تو علیحدہ جگہ ہے۔ کچھ آپ نے سختی نہیں کی، یہ دو لفظ کہے۔ وہ بدو دیہاتی بدوی انسان تھا، اب جہاں پر بھی گیا، اپنے دیہات میں گیا، کسی شہر میں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا وہ سفیر بن گیا۔ ہر جگہ پر جا کر کہتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا، کہ میں نے برا کام کیا، آپ نے ڈانٹنے کی بجائے، سختی کرنے کی بجائے، درمیان میں اٹھانے کی بجائے نرمی کے ساتھ تلقین کی، تو وہ ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دینے والا بن گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی ہے۔ قریش مکہ نے جو بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اس میں حتیم نامی جو اب بھی جگہ ہے وہ بیت اللہ کی عمارت کا حصہ نہیں ہے، وہ اب الگ موجود ہے۔ تو ان لوگوں نے، قریش مکہ نے وہ جگہ اس لیے چھوڑ دی تھی کہ ان کے پاس حلال کمائی ختم ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کا گھر اپنی حلال کمائی سے بنانا ہے، اتنی جگہ رہ گئی۔ تو آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جگہ کو بھی بیت اللہ کے اندر شامل کر دوں، کیونکہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن صرف اس وجہ سے ایسا نہیں کر رہا کہ نئے مسلمان ہونے والے لوگ سمجھے کہ نبی کیا کرتا ہے، کبھی بیت اللہ کو گرا دیتا ہے، کبھی بنا دیتا ہے۔ یہ اپنے حکمت اپنائی اور لوگوں کی بات سننے کی بجائے، برا بننے کی بجائے آپ نے اسی پر اکتفا کر لیا۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی، یہ ہمارے لیے بھی اپنانے کی چیزیں ہیں۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکیم اور دانا بنے، اپنے معاملات کو ویسے ہی آپ نپٹائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپٹاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت کا تقاضا ہے۔